اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں دو میسج، دو باتیں ہمارے آگے پیچھے اکٹھی ہیں۔ 2 دن قبل کے اعتبار سے 10 محرم الحرام شریف اور 2 دن بعد کے اعتبار سے 14 اگست، دونوں ہمارے مسلمانوں کی اسلامی ہسٹری میں، تاریخ میں بڑے دن ہیں۔ 10 محرم تو خیر بہت بڑا دن ہے، لیکن ہمارے اس بر صغیر کی تاریخ کے حساب سے، پاکستان کی تاریخ کے حساب سے 14 اگست بھی بہت بڑا دن ہے۔ اس حوالے سے 2 میسج خاص طور پر میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں نے کھولا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے اندر میں نے آیات پر نشان لگائے ہوئے ہیں، یہاں میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہے۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہوا، تو آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی کہتے کس کو ہیں، اور حقیقت میں آزادی کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہم اگر قرآن عظیم کی آیات بینات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پرانی تاریخ میں ایک قوم ایسی ملتی ہے جس کو آزادی ملی تھی۔ اس قوم کو قرآن عظیم نے بنو اسرائیل کا نام دیا ہے، بنو اسرائیل۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے، میں تھوڑی سی آپ کو ذرا اس پر سنا دوں تاکہ آپ کا جو ذہن ہے نا وہ اس پر پکا ہو جائے۔ 1 منٹ۔ اسرائیل یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ اسرائیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں، اور وہ آپ کے تایا جان لگتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے تایا جان لگتے ہیں۔ اور آپ بھائی اتنا تو اکثر جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب بھی آیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ 11 ستارے جو نظر آئے تھے خواب میں، وہ اپنے علاوہ باقی 11 بھائی تھے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، خود 12ویں اور 11 بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں، ایک میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے سگے بھائی حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری زوجہ سے باقی 10 جو بھائی ہیں وہ تھے، تو یہ کل 12 بھائی تھے۔ ان 12 بھائیوں کی جو نسلیں آگے چلی ہیں ان ساروں کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام کی اولادیں۔ اصل 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، اور سارے آگے جو پھر نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل چلتے گئے، اس سارے 12 قبیلوں کو ملا کر اکٹھے طور پر کہا جاتا ہے بنو اسرائیل، یعنی کہ حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پڑپوتے چھڑپوتے نیچے تک، مرد ہوں عورت ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جو اس لڑی میں نیچے آئے ان ساروں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر میں ایک ضمنی بات کر دوں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ جو موجودہ ملک ہے اسرائیل، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جب اس پر کوئی اپنے کومنٹ کرنے ہوں یا اپنا نظریہ دینا ہو
تو پکی نیت اسی ملک کی ہونی چاہیے، جو فلسطین کے ایریے میں شام کا جو پرانا ایریا تھا اس کے اندر سے تھوڑا سا نکال کر قبضہ کر لیا گیا اور الٹا اب مسلمانوں پر ہی وہاں ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو جب اس کے خلاف کومنٹ کرنے ہوں تو پکی نیت اس ایریے کی ہونی چاہیے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ علاقہ، یہ ملک جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام ہم نے اسرائیل رکھ لیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ تسلیم نہ کرنے والی بات اس ملک کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ جبکہ نام اگر اوپر ہے تو وہ نام انہوں نے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر ملک کا نام، تو وہاں یہ گمان میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو ہی تسلیم نہیں کرتے، اور اس میں یہ آ جائے کہ جو بھی اسرائیل ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، یہ ذہن میں نہیں آنے دینا۔ کیوں؟ اگر یہ بنا لیں گے ذہن کہ ہم نعوذ باللہ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو حقیقت میں اوپر اسرائیل علیہ السلام تو نبی کا نام ہے۔ تو جب یہ کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو ہماری لازمی مراد ہے وہ یہ ایریا ہونا چاہیے جہاں یہ قابض ہیں اور مسلمانوں پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ ضمنی ایک بات آ گئی۔ تو بنو اسرائیل خیر یہ قوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ اکثر ہسٹری پڑھتے ہیں ان کی، آپ اصل میں رہنے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے ساتھ، یہ ایک ایریا تھا شام کا جس کو کنعان کہا جاتا ہے، بعد پڑھنے والے اس کو کنعان بھی پڑھتے ہیں، اصل تلفظ کنعان ہے، کاف کے اوپر زبر۔ یہ کنعان کے ایریے میں رہنے والے، پھر وہاں سے وہ سارا واقعہ ہوا بھائیوں کے ساتھ سیر وغیرہ اور بکتے بکاتے ہوئے مصر پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر وہ واقعات ہوئے اور جیل چلے گئے، پھر جیل سے نکلے تو عزیز مصر بن گئے۔ عزیز مصر کا مطلب ہے مصر کے وزیر اعظم، مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ اور آپ نے جب پھر تبلیغ کی تو اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا کہ جو مصر کا صدر تھا بادشاہ اصل، وہ بھی آپ پر ایمان لے آیا۔ اب وہ جب ایمان لایا تو آپ کا امتی بن گیا، اللہ پاک نے آپ کو مصر کی ساری بادشاہی عطا فرما دی۔ اور پھر وہ جو 7 سال قحطوں کے آئے تھے، قحط کے 7 سال جن کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، جب وہ پہلے 7 سال گزر گئے تو اگلے 7 سال جب آئے تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہا کھانے پینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ پھر اپنے آپ کو آ کر بیچنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچیں، گھر بیچے، جو زیور وغیرہ وغیرہ تھے سب بیچ دیا، اور یہاں تک آئے کہ اپنے آپ کو بھی غلام بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ باقاعدہ آپ نے ساروں کو خریدا، اور خرید کر ان کو آپ نے اس کے بدلے میں اناج دیا، کھانے پینے کی اشیاء دی تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب سارے مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے سب پر یہ احسان فرمایا کہ آپ نے ایک اعلان کے اندر سب کو آزاد فرما دیا۔ اب وہ مصر والے دوبارہ آزاد ہو گئے، تو مصر کے ایریے میں اصل جو حکومت اور بادشاہت مل گئی وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملی۔ پھر آپ کے والد ماجد اور آپ کے سارے بھائی، آپ کا سارا خاندان، وہ بھی اپنے ایریے سے ہجرت کر کے وہ آپ کے پاس آ گئے، اور پھر آپ کے پاس رہنا شروع ہو گئے، اور کئی دہائیاں اس خاندان کی بڑی عزت کرتے رہے لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، پھر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، صدیاں گزر گئی، 1 2 4 سال نہیں، 2 4 100 سال نہیں، صدیاں گزر گئی۔ بعد روایات، تاریخی روایات کے مطابق 1200 سال گزر گئے، اور بعد کے نزدیک اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گئے۔ وقت نے پھیر کھایا، تاریخ بدلی، مصر کے ایریے میں ایک بادشاہ بن گیا جس کو عام طور پر فرعون کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ فرعون اس بندے کا نام نہیں ہے، فرعون تو ایک لقب تھا اس ایریے میں جو ایجاد ہوا، جیسے پہلے عزیز مصر تھا، پہلے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اب جب یہ نیا دور آیا اس دور میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا، جو بڑا سرغنہ ہوتا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اصل اس کا نام وہ ولید بن مصعب تھا۔ یہ جو فرعون مشہور ہے اس کو فرعون موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے، جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے معاملات ہوئے، اور وہ تو اس نے
پھر تاریخ کو بدلا، جب بادشاہت اس کے پاس آئی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور انا ربکم الاعلی، کہا میں سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ اپنی پوجا اس نے شروع کروا دی اسی ایریے میں، مصر کے ایریے میں، جہاں کسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ وقت بدلتا گیا اور یہ آیا جب فرعون، تو اس نے آ کر اپنی عبادت شروع کروائی، اپنی پوجا شروع کروائی۔ غور کیجئے گا، اور ساری حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، لگ بھگ تقریباً نیچے اوپر ہند سے کر کے کچھ 6 لاکھ کی تعداد میں ان کی اس وقت اولادیں تھیں، اور ساری کی ساری بنو اسرائیل کو اس نے زبردستی اپنا غلام بنا لیا، اپنا غلام بنایا اور ان کو مجبور کر دیا کہ میری عبادت کرو۔ اب ذرا تاریخ کا ہیر پھیر دیکھیے گا، کل کو جو مصر کے بادشاہ کی اولاد تھے، آج وہ فرعون کے زبردستی کے غلام بنا لیے گئے اور ان پر ظلم ڈھایا جانے لگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے فرعون کو خواب بھی آیا تھا کہ اسی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے میری ساری بادشاہت کو الٹ کے رکھ دی ہے۔ تو فرعون نے پھر اسی ہی بنی اسرائیل قوم کی جو پیدا ہونے والے بچے تھے، ان سارے میل بچوں کو، نر بچوں کو، لڑکوں کو، جو ہی بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور 70,000 بچے بنی اسرائیل قوم کے فرعون نے مروا دیے تھے، اس ڈر میں کہ میری بادشاہت ختم نہ کر دے وہ بچہ جس نے آ کر میرا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو لانا ہو اس کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ بڑا لمبا واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کے بڑے بھائی بھی تشریف لے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی، وہ پروان بھی چڑھے اور وقت بھی آیا، اللہ پاک نے بڑے مرحلوں سے گزار کر ان کو واپس بھی لے کر آئے، اور جب واپس پہنچتے ہیں تو انہوں نے نبوت کا اعلان بھی کیا، رسالت کا اعلان بھی کیا، اور فرعون کے پاس وہ واپس گئے اور 2 بڑے پیغام اس کو جا کر دیے، 2 بڑے بڑے پیغام۔ ایک پیغام یہ تھا کہ تو اپنے رب ہونے کے دعوے سے باز آ جا، توبہ کر لے، کیونکہ تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے۔ حقیقی رب اور معبود وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے اور مجھے بھی پیدا فرمایا ہے۔ 19ویں سپارے کے اندر سورہ شعراء، اس کے پہلے 2-3 رکوعوں کے اندر بڑی تفصیل ہے اس دعوت کی۔ آپ نے پہلی دعوت یہ دی فرعون کو، باز آ جا، اور دوسری دعوت جو آپ نے اس کو دی وہ تھی کہ بنی اسرائیل قوم کو آزاد کر دے، اس کو تو نے زبردستی غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آزادی پر، پہلے وہ آزاد قوم تھی، فرعون نے آ کر اس کو، ساری قوم کو غلام بنایا زبردستی، اور جب غلام بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 پیغام لے کر آئے فرعون کے پاس، ایک اس کو خدائی دعوے سے باز رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیغام بنو اسرائیل کو آزاد کروانے کا۔ اور یہ بنو اسرائیل کو جو آزاد کروانے کا پیغام ہے، یہ میں آپ کو ذرا سنا دوں، جس پر آپ نے باقاعدہ دعوت میں یہ فرمایا تھا۔ یہ ہے سورہ الاعراف، 9واں سپارہ، اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 105۔ آپ نے فرمایا حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اے فرعون میں تیرے پاس حق لے کر آیا ہوں، اور میں اللہ پاک کی طرف سے جو بھی تجھے پیغام سناؤں گا وہ حق ہوگا، اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنی رسالت والی زبان سے تجھے کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ پاک کی طرف سے مجھے آرڈر نہ کی گئی ہو۔ یہ پہلے آپ نے اس کو فرمانے کے بعد فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تیرے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہوں۔ وہ دلائل کیا تھے؟ وہ معجزات جو آپ نے ہاتھ مبارک کے معجزے دکھائے اور عصا مبارک کو سانپ بنا کر، اور وہ سارے واقعات ہوئے، وہ معجزات میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں، لہٰذا فارسل، چھوڑ دے، رستے کھول دے، رکاوٹیں ختم کر دے، میرے ساتھ جانے دے بنی اسرائیل، معیہ بنی اسرائیل، فارسل معیہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے، میں ان کو جہاں بھی لے کے جاؤں تو ان کا راستہ نہیں روکے گا، ان کو آزاد کر دے۔ یہ دوسری دعوت تھی۔
اب آپ جانتے ہیں فرعون نے آزاد نہیں کیا اور الٹا وہ مقابلے پر آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ قوم کو لے جائیے۔ پھر آپ لے کر گئے، دریا عبور کروانے کے لیے 12 رستے نکل آئے دریا میں۔ وہاں سے جب کراس کر رہے تھے پیچھے سے فرعون بھی پہنچ آیا، بنو اسرائیل قوم نکل گئی۔ دریا کا وہ دوسرا کنارہ جب اوپر چڑھ گئے، ادھر سے فرعونی لشکر اندر داخل ہوا، اور 11ویں سپارے میں ذکر ہے اللہ پاک نے دونوں دریا کی جو طرفیں بن گئی تھیں، رستے بنے تھے، اس پانی کو ملنے کا حکم دے دیا۔ پانی آپس میں جب مل گیا تو فرعون اور اس کی ساری فوج وہاں پر پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ کنارے پر کھڑے ہو کر بنو اسرائیل قوم یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ کل جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، بڑا رب، آج وہ کیسے غوطے کھا کھا کر پانی کے اندر مر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے سے، ان کی ساری محبت محنت کی وجہ سے اللہ پاک نے بنو اسرائیل قوم کو آزادی دے دی۔ بنو اسرائیل قوم کو آزادی دے دی۔ اب ہوگی وہ قوم آزاد۔ جب آزاد ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل قوم، اب ذرا یاد تو کرو۔ کیا یاد کرو؟ وہ وقت تو یاد کرو، اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تمہیں آزادی عطا کی فرعون سے، نجات دی، تمہیں بالکل فریڈم عطا کر دی فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں کتنی دردناک زندگی کے اندر رکھ رہا تھا، اور صبح و شام تمہارے اوپر اپنی طرف سے وہ سزائیں مقرر کیے ہوئے تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور تمہاری فیمیل جو بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کو زندہ رکھ رہا تھا۔ وہ ذرا وقت تو یاد کرو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا اور فرعون کو پیچھے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا نظارہ تم اپنی آنکھوں سے کر رہے تھے۔ وہ وقت تو یاد کرو۔ یہ اللہ پاک نے پتہ کیوں آیت نازل فرمائی؟ جس وقت بنی اسرائیل قوم یہ دریا پار کر کے گئے نا، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا آگے انہوں نے، تو آگے کوئی اور قوم رہتی تھی جو بت پرست تھی۔ اس قوم کو جب دیکھا اس بنو اسرائیل قوم نے، تو پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اب یہ پیچھے والا سارا ماجرا ذہن میں رکھنا ہے، کیسے اللہ پاک نے ان کو نجات دی۔ اور جب آگے بت پرست قوم کو دیکھا، وہ بتوں کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 137۔ اللہ پاک فرماتا ہے 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جب ہم نے بنو اسرائیل کو دریا پار کروا دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس سے گزرے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، جو قوم اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ قالوا، تو یہ بنی اسرائیل کہنے لگے، یا موسیٰ، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہتے ہیں اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان کا یہ معبود ان کے سامنے بیٹھا ہے نا، ایسا ہی ایک معبود ہمیں بھی بنا کے دیجیے۔ سارے کہیے استغفر اللہ۔ وہ فرعون کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، وہاں سے اللہ پاک نے نجات دی، آزادی ملی۔ آزادی ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، وقت کے نبی سے، کہ آپ ہمیں شرک کی اجازت دے دیں، اور ایسا خدا آپ خود ہمیں بنا کے اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنا کے ہمیں دے دیں کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، انکم قوم تجہلون، تم جاہل ہی رہ جانا، یہ اتنے نظارے جو میں تمہیں کرواتا آ رہا ہوں، دریا کے اندر سے تمہیں پار لے کر آ گئے، اور ایک بندہ بھی تم میں سے نہیں مرا، تمہیں یہ سارا نظر نہیں آ رہا؟ وہاں میں نے جو ہزاروں معجزے دکھا دیے، بار بار ایک ایک معجزہ دکھایا، اپنے عصا مبارک کے معجزے دکھائے، اپنے ہاتھ مبارک کے معجزے دکھائے، کھانے پینے کے معجزے دکھائے، تمہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب جو ہی تمہیں آزادی ملی ہے فرعون سے، اور آ کر کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو۔
پھر آگے ایک لمبی دعوت چل رہی ہے۔ پھر اس قوم نے آہستہ آہستہ آزادی کے بعد اپنے نظام کو بدلنا شروع کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے طور پر، جب تورات شریف کا وعدہ لیا گیا کہ طور پر آئیے، آپ کو تورات دینی ہے۔ آپ جب وہاں گئے 40 راتوں کے لیے، اس قوم نے پیچھے سے ایک جادوگر سامری تھا، اس کے ذریعے سے بچھڑا، وہ دھاتوں کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر واپس آئے تو یہ ساری قوم جو ہے یہ بچھڑے کی پوجا کے اندر لگے ہوئے تھے، حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ جب آزادی مل گئی فرعون سے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، اس کی عبادت کھل کر کرتے، پورے ایریے کے اندر سارے لوگوں کے اوپر اللہ پاک کے احکام کو نافذ کر دیتے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو آپ کو اتنا جلال آیا اس قوم پر، فرمایا تمہیں اب بھی حیا نہیں آ رہی ہے؟ بڑے سخت آرڈر جاری کر کے آپ نے اس قوم کو سمجھایا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے آپ جس خدا کے پاس گئے تھے، جس خدا کے پاس سے آ گئے، ہمیں کیا پتا وہ خدا ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کون سا نظر آتا ہے؟ اگر آپ نے اس خدا کا کلمہ پڑھانا ہے ہمیں، تو اس خدا سے کہیے وہ ہمارے سامنے آئے۔ یہ نہ کہنا میں اپنے پلے سے باتیں کر رہا ہوں، یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ قوم کہتی ہے آزادی کے بعد، وہاں جب آزاد نہیں تھے تو رو رہے تھے، منتیں ترلے، بچا لو ہمیں، بچوں کو مارے جا رہے ہیں فرعون۔ جب آزادی مل گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مان لائیں گے آپ کے رب پر۔ کون سے رب کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ رب کون سا ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت، یہ ہے سورہ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگے یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نرا، حتی نرا، یہاں تک کہ ہم خود دیکھیں۔ کس کو؟ اللہ، یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرا، بالکل روشن، ایسے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے اللہ پاک ہمارے سامنے آئے اور آ کر کہے کہ من جاؤ میں تھوڑا رب ہاں، تو پھر اسی مننا گے، ورنہ اسی تھوڑے تے ایمان ہی نہیں لے آنا۔ یہ اس قوم نے کیا آزادی کے بعد۔ اللہ پاک نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بڑی نعمتیں دی۔ اور پھر پہاڑ جو تھا نا طور، یہ طور پہاڑ اٹھا کر اس قوم کے اوپر کیا اللہ پاک نے۔ یہ نیچے کھڑے تھے، طور پہاڑ کو حکم دیا، طور پہاڑ اب ظاہر ہے زمین بھی اللہ پاک کی پابند ہے، آسمان بھی اللہ پاک کا پابند ہے۔ طور پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ آیا اس قوم کے اوپر، اس نے بالکل ان کے سروں کے قریب اپنے آپ کو کیا۔ نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر فرمایا کہ مان جاؤ رب وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ کتاب جو تورات اس نے مجھے دی ہے یہ اسی کی کتاب ہے، نہیں مانو گے تو یہ طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ جب دیکھا کہ طور گرنے والا ہے ہمارے اوپر، تب یہ قوم کہتی ہے کیا پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ پیچھے وہ پتہ تو تھا نا دریا میں کیا واقعہ پیش آیا، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ لائے ایمان تو یہ گر جائے گا ہمارے اوپر۔ کہتے ہیں ایک باری معافی دلوا دیو، یہ طور کو یہاں سے واپس لے جائے، ہم دوبارہ جو ہے نا اللہ پاک کا انکار نہیں کریں گے۔ تب یہ ایمان لائے تھے بنو اسرائیل قوم۔ آزادی کے بعد کا یہ ماجرا ہے ان کا، یہ سارا میں آپ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں پیارے بھائیوں۔ آزادی کے بعد کا یہ ماجرا ہے، آزادی سے پہلے کا ماجرا میں نے سارا سنا دیا ہے، اور آزادی کے بعد کی ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں بھی جب طور ٹل گیا پھر بھی یہ نہیں لائے، بلکہ 70 بندے کہے تھے ہمارے بڑے بڑے معتبر 70 بندے لے جاؤ وہاں طور کے پاس جاؤ، اور جب آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہو نا پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو قریب کھڑا کر کے دکھانا کہ دیکھو میں اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو جب یہ 70 بندے واپس آ کر ہمیں کہیں گے کہ ہاں جی واقعی ہم دیکھ کر آئے ہیں، تو پھر ان کے کہنے پر ہم مان جائیں گے۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا، اور جب یہ 70 بندے وہاں چلے گئے،
اللہ پاک نے زمین پر زلزلہ طاری کیا، ایک چنگاڑ آئی اور 70 کے 70 بندے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بچ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ قوم پہلے نہیں مان رہی، اگر یہ 70 یہاں مر گئے، ان کو واپس میں نہ لے کر گیا تو یہ قوم کیا کہے گی کہ میں وہاں 70 بندے نعوذ باللہ مروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ تو مہربانی فرما، تو بڑی شان والا ہے، قدرت والا ہے، موت بھی تو دیتا ہے، زندگی بھی تو دینے والا ہے، ان کو دوبارہ زندہ کر تاکہ میں ان کو واپس لے جاؤں، کہیں وہ سارے نہ منکر ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے کن فرما کر ان 70 بندوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی تھی۔ اللہ پاک نے چاہا کہ میں ان کو منوانا چاہتا ہوں کہ یہ میری وحدہ الا شریک ذات کی عبادت کریں، یہ بت پرستی چھوڑیں، میرے نبی پاک کی مخالفت چھوڑ دیں۔ بڑے لمبے واقعات ہیں، آگے بھی بڑا تذکرہ ہے ان کا۔ اور پھر ایک وقت ہے وہ بھی آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر لعنت ڈال دی گئی، یہ اس کے بعد بھی باز نہیں آئے تھے میری نافرمانیوں سے۔ جب آزادی نہیں تھی تو روتے تھے دن رات، جب آزادی مل گئی تو پھر پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ انہوں نے کیا جو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ یہ ہسٹری ہے ایک ایسی قوم کی جو آزادی سے پہلے تھی، آزادی کے بعد تھی، اور ہم اسلام کی ہسٹری سے یہ پہلے کے لوگ ہیں جن کی ساری حالتیں قرآن پاک نے مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اب ان آیات بینات اور ان لوگوں کا تذکرہ سننے کے بعد آخری لمحات میں ذرا اپنے طرف ہم آ جائیے۔ ملک پاکستان کی آزادی اور ان کی آزادی میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، ہم ہو بہو اس کو اکٹھا نہیں کر رہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ تھے، یہاں ملک پاکستان کی آزادی میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء تھے۔ ظاہری طور پر مدد اگرچہ اللہ پاک کی بھی تھی، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی پوری رہنمائی ہو رہی تھی، لیکن ظاہری جو حالات تھے وہ علماء اور بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے اس وقت کے جید شخصیات تھی، قائد اعظم تھے علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ وغیرہ وغیرہ تھے۔ پتہ ہے آپ بھائیوں میں سے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا، آزادی کی جو تحریک ہے یہ اصل میں چلی تھی 1857 میں، 1857 میں اصل میں یہ آزادی کی تاریخ چلی تھی۔ ہم بھی پہلے اس ایریے میں آزاد ہوا کرتے تھے، اس ایریے میں ہماری پہلے حکومتیں ہوا کرتی تھی، پیچھے چلے جائیں مغلیہ جو دور رہا ہے، پھر انگریز آیا، اور آخری جو بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، وہ بھی گئے اور بڑے بڑے معاملات بنے، اور ہمارے سارے اس ایریے کو انگریز نے غلام بنا لیا۔ پھر بڑے معاملات چلتے رہے 200 سال کے قریب لگ بھگ، اور پھر آزادی کی تاریخ اٹھی 1857 میں۔ اس وقت جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی تھی اس میں تقریباً 22,000 علماء اسلام ان کو شہید کیا گیا تھا، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ اس کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے کیونکہ اس کی حکومت یہاں جائز نہیں ہے۔ 57 سے لے کر 1947 تک بڑے واقعات ہوئے، یہ 10 کم 90 سال کی تاریخ ہے، 10 کم 90 سال کی یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ پھر جو خطبہ الہ آباد دیا تھا علامہ اقبال الرحمٰ نے، اس میں انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، وہاں سے اس تحریک نے اصل موڑ جو ہے نا وہ چینج ہوا تھا۔ ہسٹری بڑی ہے، بیچ میں ٹائم کے پیش نظر چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے تھی بر صغیر کی آزادی کی تحریک، لیکن وہاں آ کر جب 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ مسلمان اور قوم ہے، ہندو اور قوم ہے، وہاں سے پاکستان کی تحریک چلی تھی اصل میں، اور وہ پھر الحمدللہ کامیاب ہوئی، اور 14 اگست 1947 لیلۃ القدر کی رات، رمضان المبارک کا مہینہ 27ویں رات اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن گیا جی۔ اور جو ہی پاکستان بنا تو آپ کو پتہ ہے اس سے اگلے دن جب ہجرت ہو رہی تھی تو کتنے مسلمان اس ہجرت کے اس کو کہتے ہیں جب ادھر سے لوگ ادھر آ رہے تھے تو کتنے لاشیں اور کتنے مسلمانوں نے جانیں دی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30 لاکھ مسلمانوں نے وہاں اپنی جانیں پیش کی تھی، 30 لاکھ مسلمانوں نے، 1 2 3 4 نہیں۔ میں ان دونوں واقعات کو آج کے دن کے حساب سے جوڑ رہا ہوں پیچھے، واقعہ کربلا کے ساتھ بھی ہمیں پیغام ہے قرآن پاک کا، اور پاکستان بننے پر جو 30 لاکھ جانیں گئی ہیں، جن کے خواتین کے واقعات ہم سنا ہی نہیں سکتے، ان بچیوں کے واقعات جنہوں نے اپنے خود گلے کاٹ ڈالے،
وہ مسلمان عورتیں جنہوں نے خود بخود کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی، دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا دی اپنی عزت بچانے کے لیے، اور وہ مسلمان عورتیں جن کی چھاتیوں کو کاٹ کر کباب بنائے گئے، یہ سارے واقعات ہم سر عام نہیں سنا سکتے۔ اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمیں تھالی کے اندر سجا کر دے دیا گیا تھا، لو یہ پاکستان ہے اور جاؤ وہاں جا کر اپنی زندگی گزار لو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے نوجوان خاص کر بیٹھے ہیں، سوچیں جس دن کسی کی موت ہوئی ہو، یہ پچھلا دن گزرا ہمیں ابھی کربلا کا واقعہ، ہم سارے اس دن غم میں تھے، نبی پاک کی آل کو اس دن شہید کیا گیا۔ کیا اس دن کوئی بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے چلاتا ہے؟ اور 14 اگست کو کیا کرتے ہو لوگ؟ 14 اگست کو کیا ہوتا ہے؟ 74 سال گزر گئے آزادی ہوئے پاکستان کو، اور پیچھے بنی اسرائیل کی ساری آزادی اور سارے واقعات ذہن میں رکھیے۔ کیا ملک پاکستان کے اندر ایک قرآن کا قانون نافذ ہوا؟ پاکستان بننے کے وقت نعرہ کیا تھا؟ نعرہ ہی دبا دیتا گیا ہے، نعرہ بھی نہیں سے لگا سکتے۔ کیوں؟ سوچ بدل دی گئی ہے ہماری۔ اب کہتے بس آزادی یہی ہے کہ شاید باجے بجاؤ اور 14 اگست والے دن موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر ڈیں ڈیں کرتے پھرو اور سارے بیماروں کو بھی پریشان کرو، اور معاشرے کے اندر جا کر خواتین کی عزتوں پر نگاہیں ڈالو، فلمیں چلیں، ڈرامے چلیں، آوارگیاں ہوں، بےہودگیاں عام ہو جائیں۔ شاید یہی ہے ہماری 14 اگست۔ 30 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کا دن ہے، اور برسی والے دن یہ سارے کام کیا کرتے ہو آپ اور ہم، ہمارے معاشرے کے مسلمان لوگ۔ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جو سمجھانے والے ہیں ان کو کہتے ہو سیاسی باتیں کرتے ہو۔ یہ قرآن پاک ہے میرے پیارے بھائیوں، آیات بڑی ہیں میرے پاس جو میں نے لکھی ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس، میں کیا کروں کہ اس وقت کے اندر کتنی باتیں آپ کو سناؤں۔ دل ہمارا روتا ہے، یقین جانیں۔ شہادت والے دن، مسلمانوں کی بچیوں کی شہادت والے دن ہم لوگ یہ سارے تماشے لگواتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری سپورٹ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو 74 سالوں سے پاکستان کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں، اور 74 سال میں پاکستان کا جو اصل مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ یہ اگلا جملہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا دیا گیا ہے۔ 14 اگست والے دن ٹی ویوں پر دیکھیے گا کون یہ نعرہ لگائے گا۔ یہ جو شو کرتے ہیں نا، پریڈ ہو رہی ہوگی اور سارے ادھر ادھر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ذرا غور کیجیے گا کون یہ نعرہ لگا کے سمجھائے گا عوام کو کیا ہے مسلمانوں، پاکستانیوں، پاکستان اس لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور کون ہمارے رہنما؟ آج ذرا غور کیجیے ہمارا رہنما کون ہے؟ ہم نے اپنا رخ کس کس پارٹی کی طرف کیا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے، کتنے اس کے احکام پر نافذ ہونے کے لیے عمل کروایا جا رہا ہے، کتنی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارے رونے اپنی جگہ پر ہیں، اور آخر میں ان شہیدوں کے لہو کی خاطر ہمیں چاہیے پیارے بھائیوں اپنی سوچوں کو بدلیں، اور وہ جو نظریہ تھا اصل پاکستان کا، اس نظریے کو واپس لے کر آئیں۔ قرآن پاک کے نظام کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ان جوانوں کو تیار کریں تاکہ آنے والے وقت میں اسلام نافذ ہو اور پاکستان کے اندر وہ نظام آ جائے جو ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔